فقہ اسلامی دور جدید میں۔ اس عنوان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو فقہ وہ ہے جو ہماری ابتدائی کتابوں میں ہے، اور جسے کہہ سکتے ہیں قدیم فقہ، جس میں آپ کو فقہ اصول مل جائیں گے اور کچھ جزیات مل جائیں گی۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے، نت نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں، اور بہت ساری جدید صورتیں اور جدید شکلیں مختلف نوعیتوں کی سامنے آ رہی ہیں، تو ان جدید مسائل کا حل بیان کرنا بھی ایک فقیہ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس چیز کو محسوس کیا گیا کہ جو جدید مسائل ہیں اور جدید نوعیت کی صورتیں ہیں، ان کو بھی فقہی حکم دیا جائے اور ان پر بھی کوئی ایسا کام کیا جائے جو مرتب ہو۔ تو علماء نے اس طرف توجہ کی اور بہت سی کتابیں لکھیں جو عصر حاضر کے تقاضوں کو پوری کرنے والی تھیں۔ تو اس جہت سے ابتدائی کتابیں جو لکھی گئیں، وہ ایک کتاب ہے التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالتشریع الوضعی، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالتشریع الوضعی۔ یہ شیخ عبد القادر عودہ شہید رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ اسلام کا جو فوجداری قانون ہے، اسلام کا جو فوجداری قانون ہے، اس کا جدید اور ملکی فوجداری قانون جو ہے اس کے ساتھ تقابل کر کے ایک کتاب لکھی جائے اور مقارنہ کیا جائے اسلامی فوجداری قانون کا ملکی فوجداری قانون کے ساتھ، اور ایک نئی صورت اور نئی جہت تقابلی انداز میں پیش کی جائے امت کے سامنے۔ اور جو فقہاء نے جو اصول لکھے ہیں قدیم کتابوں میں، ان کتابوں کی ان اصولوں کی ایک عصری تطبیق بھی ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ کام کیا، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالتشریع الوضعی کے نام سے ایک کتاب لکھی، یعنی ابتدائی کتابوں میں سے یہ کتاب ہے۔ پھر اس کا اردو اور انگریزی ترجمہ بھی شائع ہو گیا تھا۔ دوسری کتاب شیخ علی الخفیف رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی، مصر کا عالم ہے، الشریکات فی الفقہ الاسلامی، الشریکات فی الفقہ الاسلامی۔ یہ کتاب انہوں نے کمپنیوں کے نظام اور طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے لکھی کہ اب کمپنیوں کا دور ہے اور اس کے نئے نئے مسائل ہیں اور مختلف اس کی نوعیت اور جہات ہیں، تو ان جہات اور ان مسائل کا حکم بھی آ جائے۔ تو انہوں نے فقہاء کے جو قدیم کتابوں میں اصول تھے، ان اصولوں کی روشنی میں ایک کتاب مرتب کی، جس میں انہوں نے جو کمپنیوں کا نظام ہے اور طریقہ کار ہے اس کے اسلامی اصول بیان کیے۔ تو کتاب کا نام یہ ہے الشریکات فی الفقہ الاسلامی، شیخ علی الخفیف رحمہ اللہ کی ہے، جو مصر کا عالم دین ہے۔ اسی طرح اسی عنوان پر شیخ عبدالعزیز خیاط رحمہ اللہ نے بھی ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام وہی ہے شریکات فی الفقہ الاسلامی۔ یہ اردن کے وزیر اوقاف بھی رہے ہیں شیخ عبدالعزیز خیاط رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اسی عنوان پر یعنی کمپنیوں کے نظام اور طریقہ کار پر ایک کتاب لکھی اسی نام سے، الشریکات فی الفقہ الاسلامی سے۔ اور ان کے پیش نظر بھی یہ تھا کہ کمپنیوں کے جو نئے مسائل ہیں، وہ مسائل قدیم جو فقہی کتابیں ہیں ان کے اصولوں کی روشنی میں ان کا حل پیش کیا جائے۔ اچھا، پھر شیخ مصطفیٰ زرقا رحمہ اللہ نے بھی ایک کتاب لکھی، جدید زمانے کو سامنے رکھتے ہوئے، عصر حاضر کو سامنے رکھتے ہوئے، الفقہ الاسلامی فی ثوبہ الجدید، الفقہ الاسلامی فی ثوبہ الجدید، کہ فقہ اسلامی نئے لباس میں، فقہ اسلامی نئے لباس میں۔ اس کتاب میں ان کا انداز کیا تھا؟
اس کتاب میں ان کا انداز یہ رہا کہ مغرب کی جو قانون کی کتابیں ہیں، مغرب کی جو قانون کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے انداز کو لیتے ہوئے فقہ کی کتاب مرتب کی جائے. یعنی مغرب کی جو قانون کی کتابیں ہیں ان کتابوں کی ترتیب کو بھی لیا جائے، اور ان کتابوں کے اسلوب اور مضامین کی تقسیم کو سامنے رکھتے ہوئے انہی کی زبان میں، انہی کی بولی میں اور انہی کے انداز میں ایک فقہ کی کتاب مرتب کی جائے. تو انہوں نے مغربی قانون کی جو کتابیں تھیں اور ان کا جو طرز تھا، اس طرز میں فقہ اسلامی کو ڈالنے کی کوشش کی، اور کتاب کا نام یہ رکھا الفقہ الاسلامی فی ثوبہ الجدید. یعنی عصر حاضر سے اب ہم آہنگ کرنے کی فقہ کو کوشش کی کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ فقہاء نے جو کتابیں لکھی ہیں یہ پرانے زمانے کی ہیں، اور یہ کتابیں عصر حاضر کے مسائل کا حل پیش کرنے سے قاصر ہیں. یہ چیز ختم ہو جائے. اور پھر موجودہ زمانے میں بھی اس پر بڑا کام ہوا اور ہو رہا ہے. سب سے بڑھ کر شیخ الاسلام صاحب کی جو کتاب ہے فقہ البیوع، فقہ البیوع، یہ معاملات کے بعد میں ایک تجدیدی کام ہے، اور معاملات کی جتنی جدید صورتیں تھیں اور جتنی رائج الوقت صورتیں تھیں سب کو اس کتاب کے اندر لے لیا ہے، اور اس کتاب میں ان کا حل بیان کر دیا ہے. تو معاملات کا جو باب تھا، اور جو قدیم کتابیں تھیں جن میں آج کل کے مسائل کا حل موجود نہیں تھا، موجود بہی معنی نہیں تھا کہ فروعات موجود نہیں تھیں، اصول تو موجود تھے، لیکن ان اصول کی روشنی میں جو حکم لگے گا وہ حکم بھی تو کوئی مجتہد قسم کا بندہ ہی لگائے گا. تو وہ حکم نکال کر کے اس کتاب میں بیان کیا، اور معاملات کے باب کی ایک طریقے سے تجدید کر دی. اور شیخ الاسلام صاحب کی ایک اور کتاب ہے توثیق الدیون، توثیق الدیون. اس میں بھی حضرت کی کوشش رہی کہ جو مثلا کفالہ کا باب ہے، حوالہ ہے، عاریت وغیرہ، ان ابواب کی تجدید کی ہے. عصر حاضر سے ہم آہنگ کیا ہے ان ابواب کو بھی. اور توثیق الدیون کی مقدمہ اگر آپ پڑھیں نا، اس مقدمے میں شیخ الاسلام صاحب نے لکھا ہے کہ میری یہ کوشش ہے کہ پوری فقہ کی اس طرح تجدید ہو جائے کہ فقہ عصر حاضر سے ہم آہنگ ہو جائے، اور جتنے نئے مسائل ہیں سب کا حل پیش کر دیا جائے، اور ایک نئی راہ دے دی جائے آنے والی نسلوں کو. یعنی فقہ میں کچھ ترقی ہو، کتابوں میں کچھ جدت آئے. اسی طرح اردو میں بھی اس پر کام ہوا، یعنی عصری تطبیقات اور جو نت نئے مسائل ہیں ان کو پرانے اصولوں کی روشنی میں، پرانے اصول تو نہیں کہنا چاہیے، قدیم فقہاء کی جو کتابیں ہیں ان کے اصولوں کی روشنی میں بیان کیا ہے. قدوری پر ایک شرح ہے عصری تطبیقات کو لے کر کے، بڑا عمدہ کام ہے. افضل التطبیق العصری علی مسائل القدوری، افضل التطبیق العصری علی مسائل القدوری، یہ بڑا عمدہ کام ہے، میرے پاس بھی ہے. تو اس میں وہی قدوری کی کتاب ہے، قدوری ہے، لیکن اس شرح کو اس طرح لکھا ہے کہ اس کے اصولوں کی روشنی میں جو جدید مسائل حل ہوتے ہیں وہ جدید مسائل بھی بیان کر دیے. اگر قدوری پڑھانے کا موقع ملے تو یہ کتاب بہت بہترین ہے، اور اس میں جو تطبیقات ہیں ان تطبیقات کو اگر بیان کریں گے تو واقعی طلبہ کو لگے گا کہ یہ آج کی دنیا کی کتاب ہے. قدوری جو ہے وہ آج کی دنیا کی کتاب ہے، اور آج کے جو مسائل ہیں وہ مسائل بھی ان متون سے حل ہوتے ہیں. بڑی عمدہ کتاب ہے، انڈیا سے چھپی ہے اردو میں، اور کام بھی بہت زیادہ نفیس ہے. افضل التطبیق العصری علی مسائل القدوری. اور اسی طریقے سے یہ روفی صاحب نے بھی کام کیا ہے ہدایہ اور عصری تطبیقات کے نام سے، یہ بھی ایک رخ دیا ہے. اور اس باب میں ایک اضافہ ہے، اور جو آنے والی نسلیں ہیں
ان کو ایک ترغیب میں سمجھتا ہوں کہ دی ہے کہ اس جہت سے بھی کام ہو سکتا ہے اور اس جہت سے بھی قلم اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو فقہی کتابیں ہیں ان فقہی کتابوں کے ساتھ عصری تطبیقات کا بھی اضافہ کر دیا جائے اور جو جدید مسائل ہیں وہ جدید مسائل بھی ان کے ضمن میں پیش کر دیے جائیں، تاکہ کم از کم یہ تصور ختم ہو جائے کہ یہ پرانے زمانے کی کتابیں تھیں